الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين العارفين وعلينا معهم أجمعين. عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. رواه أحمد وأبو داود ونقلها صاحب المشکات فی باب الاسامی. معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، قیامت کو تمہیں تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے آبا کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، لہٰذا تم اپنے نام اچھے رکھو۔ اس کو امام احمد نے اور محدث ابو داود نے اپنی سنن میں اور صاحب مشکات نے باب الاسامی کے ذیل میں اسے نقل کیا ہے۔ مشاہدین و مستمعین، آج ہم سلسلہ احادیث نبویہ میں ایک حدیث شریف جو ہماری معاشرت میں اور ہمارے معاملات، گفتگو، اخلاقیات اور روزمرہ کے امور میں ایک اہم حیثیت کے طور پر ہمارے لیے نصاب مہیا کرتی ہے، اس کا تعلق ایک دوسرے کو پکارنے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نام کی تجویز کے ساتھ ہے، اس کا تعلق شخصی اور ذاتی حقوق کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو درداء امت کے حکیم صحابہ میں سے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 2 ہجری میں حلقہ بگوش اسلام ہو کر تاج صحابیت سے مشرف ہوئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مدنی ہیں اور خزرج قبیلہ سے آپ کا تعلق ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے، اور بہت خوبصورت اور بہت عمدہ اور بہت فن رکھ کر کے گھوڑ سواری آپ کی خصوصیت تھی۔ نبی کریم معلم و مقصود کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آپ کی شجاعت کو اور بصالت کو دیکھ کر کے آپ کی تعریف فرمائی۔ حضرت معلم و مقصود کائنات خاتم النبیین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو اپنی امت کا حکیم قرار دیا، تو گویا حکیم الامت سیدنا عویمر ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ الخزرجی المدنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی صحبت پائی اور آپ کی مجلس، آپ کے ارشادات کے سماع اور آپ کی صحبت انور سے مشرف ہو کر وہ تربیت پائی کہ آپ کو علم و حکمت کا ایک بڑا خزانہ نصیب ہوا، اور حضرت معاذ بن جبل اور دیگر پھر صحابہ کرام آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے بہت سے امور سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اول یہ کہ اچھا نام رکھنا یہ ہر مومن مسلمان کا حق ہے، اور نو مولود کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے ایک اچھا نام تجویز کریں، اور اچھا نام تجویز کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت کو آپ جس نام سے پکارے جائیں گے اس کا معنی اور اس کی دلالت اچھی ہونی چاہیے، اور ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ آپ کا نام اگر اچھا ہوگا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے کردار کے طور پر پیدائش کے وقت آپ کا شگون کیا گیا تھا، ایک اچھے کردار کے طور پر آپ کے لیے توقع کی گئی تھی، اس لیے ایک اچھا نام آپ کے واسطے چنا گیا۔ دوم یہ کہ جب آپ کو ایک اچھے نام سے موسوم کیا جائے گا تو یہ ایک بڑا گہرا پہلو ہے، یہ ایک بڑا سنجیدہ پہلو ہے، یہ ایک بڑا لطیف پہلو ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نام رکھنے والے بچے کے جو ماں باپ ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے،
ان کی قلبی ذہنی وابستگی اور رجحان کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، جب نام رکھو تو اچھے نام رکھو۔ تو اچھے نام کس کے ہیں جانتے ہیں؟ سامعین کرام، برادران اسلام، حضرات و خواتین، اچھے نام تو اچھوں کے ہوتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اچھے نام تو محبوبان خدا کے ہوتے ہیں، انبیاء کے ہوتے ہیں، رسولوں کے ہوتے ہیں، اہل بیت کے ہوتے ہیں، صحابہ کے ہوتے ہیں، تابعین کے ہوتے ہیں، اتباع التابعین کے ہوتے ہیں، اولیاء کاملین کے ہوتے ہیں، مقربین کے ہوتے ہیں، اور تائبین کے ہوتے ہیں، اور منیبین کے ہوتے ہیں، راسخین کے ہوتے ہیں، اور متہجدین کے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اہل درک و ضبط ہیں، کتاب و سنت میں غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے نام، ان کے کردار، ان کی صحبت، ان کی نسبت، ان کا تعلق اپنے اندر اتنی بہتریاں رکھتا ہے کہ جس کو لفظوں کے دائرے میں بند کرنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا تدعون یوم القیامت باسمائکم، قیامت کو تمہیں تمہارے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، واسماء آبائکم، اور فرادن آپ کو تنہا طور پر، مشخصاً آپ کو اکیلے آپ کے نام کے ساتھ نہیں، آپ کے ماں باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو گویا بندہ دنیا میں بھی ماں باپ سے جدا نہیں ہے، آخرت میں بھی ماں باپ سے جدا نہیں ہے۔ نام بھی اچھے ہونے چاہیے، کام بھی اچھے ہونے چاہیے، اور آپ کے ماں باپ کے نام کے ساتھ جب قیامت میں آپ کو پکارا جائے گا تو یہ ایک طرح حسن معاشرت پر بھی لطیف دلالت ہے کہ آپ دنیا میں ماں باپ کی خدمت کرو، تاکہ آخرت میں جب ان کی نسبت سے پکارے جاؤ تو ان کے اچھے نام کی وجہ سے بھی عزت پاؤ، اور ان کی خدمت کی وجہ سے بھی تم مغفرت کے مستحق ہو جاؤ۔ یہی آج کی اس حدیث شریف کے درس کے تسلسل کی گفتگو میں آپ احباب کے لیے ایک حدیثی تحفہ ہے، ایک دینی تحفہ ہے، جس سے ہم اپنے کردار اور ذہن کی بہتر ترتیب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی حضور نبی کریم معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔